وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے آج ہم 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سے متصل ہم نے پہلے پڑھی سورہ نحل، وہ بھی مکی موضوعات کی حامل سورہ مبارکہ تھی، اور یہ سورہ بنی اسرائیل بھی اپنے موضوعات کے اعتبار سے مکی سورہ مبارکہ ہے۔ ہم نے مکی موضوعات پڑھ لیے کہ مکی لوگ وہ لوگ تھے کہ جو اہل کتاب نہیں تھے، لیکن ان کے اندر شرک کی بیماری تھی، عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، ان کے اللہ کے نبی کا جو سلوک تھا ان کا حضور کے ساتھ وہ کچھ ایسا تھا کہ حضور کو صبر کی تلقین کی گئی۔ اسی طرح یہ سورہ بنی اسرائیل بھی اپنے مکی موضوعات رکھتی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا ایک طرہ امتیاز یہ ہے کہ اس میں اللہ نے اپنے حبیب کریم کا معجزہ جو سارے معجزات کا جامع ہے، معجزہ معراج، اس کے ذکر سے اس سورہ مبارکہ کا اللہ نے آغاز فرمایا ہے، اور اس کے متصل بعد پھر اللہ نے اس کتاب ہدایت سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک مثال دی ہے کہ اے اہل مکہ، تم اللہ کی اس نازل کردہ کتاب کے احکامات کو مان لو، ورنہ تم سے پہلے بنی اسرائیل نے نہیں مانے تھے جو آسمانی احکامات تھے، تو اللہ نے ان کے اوپر اپنے عذاب کا کوڑا برسایا، تو تمہارا انجام بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اب یہ سورہ مبارکہ جس کا نام بنی اسرائیل ہے، جو اپنے مزاج کے اعتبار سے مکی ہے، اس کی 111 آیات اور اس کے اندر 12 رکوع ہیں۔ یہ ہمارے روزانہ کے تعارف میں چلتا رہے گا۔ اس کی آیات مبارکہ 111 اور اس کے رکوع 12 ہیں۔ 15ویں پارے کا آغاز اسی سے ہے۔ اس میں معجزہ معراج کا ذکر ہے، تو یہ ایک بات تھوڑی سی کمپیٹیبل ہو گئی کہ مکی موضوعات وہ موضوعات ہیں جو ہجرت سے پہلے کے ہیں، اور ایک واحد حکم ہے شریعت کا جو نماز کا حکم ہے، جو ہمیں مکی صورتوں کے اندر ملتا ہے۔ تو نماز جب فرض ہوئی، وہ موقع علماء اور مفسرین کے اتفاق کے ساتھ وہ وقت ہے جب حضور کو معجزہ معراج نصیب ہوا۔ تو اسی معجزہ معراج کے اندر ہی نماز کی باقاعدہ فرضیت ہے، ورنہ لوگ نماز پہلے بھی پڑھتے تھے۔ آپ نے واقعے میں سنا ہوگا، حضور جب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے تو انبیاء کو نماز پڑھائی۔ وہ نماز کیسی نماز تھی؟ حالانکہ حضور تو معراج پہ جب اوپر تشریف لے گئے تو پھر نماز فرض ہوئی۔ تو نمازیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور نیکی کا تصور پہلے بھی تھا۔ اسلام نے اس کو موڈیفائی کر کے اس کو بہترین شکل میں لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ لوگ حج بھی کرتے تھے حضور سے پہلے، لیکن طریقہ کار کچھ مختلف تھا۔ ننگے ہو کر طواف کرنا، بتوں کے آگے پہلے چڑھاوا چڑھانا، پھر آگے جانا۔ زکوٰۃ اسلام نے دی اور خرچ کرنے کا تصور اس سے پہلے بھی تھا۔ نماز پہلے بھی تھی، لیکن فرض نماز کا تصور جو ہے وہ یہاں معجزہ معراج پہ ملا ہے۔ اور ایک اور موڈیفیکیشن نمازوں میں یہ ہوئی کہ مکی نمازیں مکی دور میں 2 رکھتے تھیں، کیونکہ مسلمان بڑی پریشانی کے عالم میں تھے۔ جب مدینے چلے گئے مسلمان تو پھر رکھتیں بڑھ گئیں، کچھ 2 ہی رہ گئیں، کچھ 3 پہ چلی گئیں، اور کچھ 4 پہ چلی گئیں۔ تو یہ کیفیات مزید چلتی رہیں۔ تو مکی موضوعات میں یہ معجزہ معراج اس وقت ہوا جب حضور ہجرت ابھی آپ نہیں فرمائی تھی۔ اب یہ ہوا کب، اس کے بارے میں 3 اقوال ہیں، کہ یہ اتفاق ہے کہ مکی دور میں ہوا، لیکن ہوا کب؟ مکی پیریڈ ٹوٹل ہم نے پڑھا تھا کتنے سالوں پہ محیط ہے؟ 13 سالوں پہ۔ ان 13 سالوں میں 11ویں 12ویں یا 13ویں، ان تینوں سالوں میں کسی ایک سال میں حضور کو معراج نصیب ہوئی ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ معراج حضور کی تسلی کے لیے اللہ نے اپنے پاس بلایا ہے، تسلی دی ہے، تشفی دی ہے، اور صبر کا حکم دیا ہے۔ اور ایک بہت بڑا جو ظلم ہے وہ اہل مکہ کا حضور پہ یہ ہے کہ سفر طائف میں آپ کو پتھر مارے گئے، اور اس سے 3 سال پہلے 7 سے لے کر 10 تک، یہ جو 3 سال ہیں یہ شب ابی طالب کے ہیں، جب حضور ایک وادی اور گھاٹی میں پورے قبیلے کے ساتھ محصور ہو گئے، تو 7 سے 10 شب ابی طالب، 10 میں سفر طائف، اور 11 12 یا 13 میں معراج ہے۔ جب ساری آزمائشیں ہو گئیں تو اللہ نے تسلی کے لیے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا لی۔ تو یہ مختصر سا تعارف ہے۔ مکی اس کے سارے موضوعات ہیں۔ اگر اس کی لیگل آپ احادیث کو دیکھتے ہیں تو کچھ چیزوں کی موڈیفیکیشن اسلام نے کی ہے۔ یتیم کا مال مکی لوگ کھا جاتے تھے، اللہ نے اس کی امینڈمنٹس کی۔ اللہ نے فرمایا یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، اور مکے میں ہی پہلے خون بہا اور دیت کے احکامات تھے۔
لیکن اسلام نے ان کی پیوریفیکیشن کی اور ان کو اعلیٰ طریقے پر لوگوں کے سامنے رکھا۔ تو اس سورہ مبارکہ میں بنیادی طور پر تو مکی ہے، لیکن ہم تقریباً 6 آیات پڑھیں گے کہ جو ہماری لیگل آیات ہیں اور مکی نظام کے اندر اسلام کی موڈیفیکیشن کے بعد ان کو اعلیٰ طریقے پہ لوگوں کے سامنے رکھا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ باتیں ساتھ ساتھ کھلتی رہیں گی۔ آج ہم اس کی بنیادی طور پر صرف 2 یا 3 آیات مبارکہ پڑھیں گے، کیونکہ اگلی آیات تھوڑی سی طویل ہیں اور ان کا موضوع ایک ہے، وہ ایک نشست میں بہتر سمجھ آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سبحان الذی، سبحان پاک ہے ہر عیب سے، الذی وہ ذات، اسرا جس نے سیر کروائی، سیر بھی عربی زبان کا لفظ ہے جو ہم بولتے ہیں، جس نے سیر کروائی، بے عبد ہی اپنے بندے کو، اپنے معنی ہے ہی کا، اپنے بندے کو سیر کرائی، لیلن رات کو، کہاں سے؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک سیر کروائی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ سیر کروائی کیوں؟ اور مسجد اقصی ہے کون سی؟ الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی وہ مسجد ہے، بارکنا ہم نے برکتیں ڈال دی ہیں، حولہ اس کے ارد گرد۔ ہم نے سیر کروائی کیوں؟ لنریہ ہم اپنے حبیب کو دکھائیں، من آیاتنا اپنی قدرت کی نشانیاں، انہ هو السمیع البصیر بے شک وہ اللہ جس نے سیر کروائی وہ سمیع سننے والا بھی ہے، البصیر اور دیکھنے والا بھی ہے۔ یہ ہے اس کا سادہ سادہ ترجمہ، لیکن اس کا ہر لفظ ایک بہت بڑے سوال کا جواب ہے۔ وہ اسی کے اوپر ہم تھوڑی سی آج گفتگو کریں گے، کیونکہ معجزہ معراج حضور کے سارے معجزات کا جامع ہے۔ مسجد حرام سے اقصی یہ سینکڑوں کلومیٹر کا سفر ہے، اور حضور نے کتنی دیر میں طے کر لیا؟ حدیثیں بتاتی ہیں جس بستر سے آپ اٹھ کے گئے حتیم کعبہ سے، ام ہانی کے گھر سے، آپ واپس تشریف لائے تو بستر مبارک ابھی گرم تھا، اور جہاں سے آپ تشریف لے گئے روایات کے الفاظ ہیں وہ کنڈی ابھی ہل رہی ہے، اور جس پانی آب زمزم سے آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے، شک صدر کر کے آپ کے دل کو، قلب مبارک کو دھویا گیا، وہ پانی بھی ابھی بہہ رہا تھا۔ یہ اتنی خلاف عقل باتیں دیکھ کے صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر اقصی سے سدرۃ المنتہا، پھر لامکان، پھر انبیاء سے 1 to 1 آسمانوں پہ ملاقاتیں، پھر ان کے ساتھ پوری گفت و شنید، یہ بیسیکلی مدنی زندگی میں ایک پورے نظام حیات دینے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو 1 to 1 ملاقاتیں کروائیں، کیونکہ نظام بہت بڑا دینا تھا ریاست مدینہ کا، تو ہر نبی کی ایک اپنی کوالٹی تھی۔ حضرت آدم سے ملے، حضرت ادریس سے ملے، حضرت ابراہیم سے ملے، حضرت موسیٰ سے ملے، یہ اپنے اپنے دور میں اپنی ریاستیں چلا چکے تھے، تو ریاست مدینہ کی طرف ایک جو ہے وہ سٹیپ تھا۔ تو سبحان اللہ نے اس لیے فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، مسجد حرام سے اقصی، اقصی سے سدرۃ المنتہا، پھر لامکان، اور فوراً واپس۔ اللہ فرما رہا ہے یہ جس ذات نے کروایا ہے وہ کون ہے؟ سبحان، وہ ہر عیب سے پاک ہے، جس نے کروایا ہے اس کی اتنی بڑی شان ہے تو تمہاری ناقص سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور حضور کا معجزہ تمام معجزات کا جامع اس لیے ہے، وقت رک گیا، زمین سمٹ گئی، جتنی جزیات باقی معجزات میں تھیں وہ ساری کی ساری اس میں جمع فرما دی۔ آپ دیکھیں کہ وقت سکڑ گیا، وقت سمٹ گیا، اتنی بڑی سیر کر کے حضور تشریف لے لائے، اور زمین سے زمین کا سفر بھی اور ایک جست میں ایک پل بھر میں طے کروا دیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا سبحان، یہ کمال جو ہے یہ اس ذات کا ہے جو سبحان وہ پاک ہے تمہارے ہر قسم کے چھوٹے موٹے الزامات اور ایلیگیشن سے، کہ جی ایک رات میں مسلمانوں کے نبی کیسے واپس آ گئے۔ فرمایا اللہ کی طرف توجہ کرو، معجزہ کے پیچھے طاقت دی ہوئی اللہ کی ہوتی ہے، اور سبحان وہ پاک ہے۔ وہ ہے کون؟ جی الذی اسری، جس نے سیر کروائی۔ اچھا، سیر میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ سیر اب پریشانی کے عالم میں تو نہیں ہوتی، سیر کی بھی اپنی ایک لذت ہوتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہوا کہ حضور کو پکڑ کے فوراً لے جایا گیا اور سارا کچھ دکھا کے فوراً واپس پھینک دیا گیا، نہیں، اسرا، آپ نے وہ کچھ دیکھا جو سیر کے لمحات میں دیکھا۔ انسان جب سیر کے لیے جاتا ہے تو انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے، انجوائمنٹ ہوتی ہے۔ رسول اللہ نے اسی کیفیت میں مسجد حرام سے اقصی، سدرۃ المنتہا، لامکان، یہ ساری کیفیات آپ نے دیکھی ہیں، اور سیر کروائی بے عبد ہی، جس کو سیر کروائی وہ کون ہے؟ اس کا اپنا بندہ ہے۔ یہ جو ہی ہے یہ بڑی نسبت والا ہے، اپنے بندے کو سیر کروائی۔ یہاں سے ایک بہت بڑا عقیدہ ہمارے سامنے آیا، اور ہمارا سیکٹیرینزم جو ہے وہ بالکل ختم ہو سکتا ہے، تفرقہ بازی، کہ اللہ نے اپنے نبی کو کیا فرمایا؟ اپنا بندہ۔ تو اپنے بندے کی جتنی بھی تعریف کریں وہ خالق تو نہیں بنتا،
جب بندہ ہی کہہ دیا اللہ نے تو بندے کی جتنی بھی تعریف کریں وہ کبھی خالق نہیں بن سکتا. جب بندہ ہی ڈیفائن ہے اس کو اللہ نہ بناؤ، باقی جتنی تعریف کر سکتے ہو اس کی کرو، اللہ کی صفات اس میں شامل نہ کرو، باقی تعریف کی کوئی لمٹ اللہ رسول نے متعین نہیں کی. اس لیے یہ بھی بڑی کمال بات ہے. بے عبدی ہمارے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. حضور سب سے پہلے بندے ہیں، حضور سب سے پہلے بشر ہیں، اس کے بعد پھر آپ کے اگلے سٹیٹس ہیں کہ آپ کو اللہ نے کمالات کتنے عطا فرمائے. تو یہ بھی ایک سوال کا جواب ہو گیا. یہاں ایک اور ٹیکنیکل بات کا جواب بھی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں حضور کو معجزہ معراج صرف خواب میں ہوا. تو اللہ فرما رہے ہیں میں نے کس کو سیر کروائی؟ اپنے بندے کو. تو بندہ اگر روح نکل جائے تو پھر بھی بندہ نہیں ہوتا، وہ ڈیڈ باڈی ہوتی ہے. اور روح اگر ادھر رہے، وہ جسم صرف جائے تو وہ بھی بندہ نہیں کہلاتا. تو روح اور جسم دونوں ملیں تو عبد کہلاتا ہے. تو اللہ فرما رہے صرف میں نے روحانی طور پر معراج نہیں کروائی اپنے بندے کو، بلکہ جسمانی اور روحانی دونوں طور پر جو ہے وہ معراج کروائی. اس کی ہلکی سی تشریح ایک یہ بھی ہے، اما عائشہ فرماتی ہیں میں نے حضور کو اپنے بستر سے غائب نہیں پایا معراج کو. تو پھر یہاں عبد اپنے روح اور جسم کے ساتھ کیسے گیا؟ اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ حضور کو کافی دفعہ اللہ نے معراج کروایا، لیکن باقی جو ہے وہ روحانی اور خواب کی کیفیت میں تھا. لیکن جس کا یہ تذکرہ ہے یہ کیفیت وہ ہے جب اللہ نے جسم اور روح دونوں کو سیر کروائی. اما عائشہ بھی ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن یہ کیفیت الگ ہے. یہ معراج آسمانی جو ہے یہ آپ کو جسمانی ہوا ہے، باقی آپ کو معراج کی کیفیات جو ہیں وہ روحانی طور پر بھی ہوئی. اور اما عائشہ جس کا ذکر کر رہی ہیں وہ روحانی کی بات فرما رہی ہیں. کب کروائی جی؟ لیلن، رات کو. یہ جو لیلن ہے یہ کامن ناؤن ہے یا پراپر ناؤن ہے؟ اگر یہ پراپر ناؤن ہوتا تو پوری رات مراد ہوتی، سورج کے غروب ہونے سے لے کر اگلے دن سورج کے نکلنے تک، کیونکہ اللیل ہوتا پوری رات. لیکن اللیل نہیں ہے، یہ پراپر ناؤن نہیں ہے، یہ کامن ناؤن ہے، کیونکہ اس کے آخر میں دو زبریں آ گئی. ایک چھوٹا سا ٹوٹکا ذہن میں رکھ لیں، عربی کا ہر وہ لفظ جس کے آخر میں دو زبر، دو زیر یا دو پیش آ جائیں وہ کامن ناؤن ہوتا ہے، وہ پراپر ناؤن نہیں ہوتا. اور کامن ناؤن عمومیت پہ دلالت کرتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ تعمیم پائی جاتی ہے. لیلن، رات کو کروائی. کیا مغرب سے لے کر فجر تک؟ نہیں، لیلن انتہائی قلیل وقت میں، جتنا قلیل اس کا بندہ مراد ہو سکتا تھا اس قلیل سے وقت میں اللہ نے اپنے محبوب کو سیر کروائی. تو یہ جو قلیل کا معنی آپ ترجمے میں پڑھتے ہیں وہ صرف دو زبروں کا معنی ہے، قلیلاً، رات کے انتہائی چھوٹے سے حصے میں. اگر اللیل ہوتا تو پوری رات مراد ہوتی، نہیں، لیلاً، رات کے چھوٹے سے عرصے میں. سوال پیدا ہوا کہاں سے کہاں تک ہوا جی یہ سیر؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے کہاں تک ہوا؟ الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک ہوا. یہ جو بیان ہے اس جگہ پہ یہ صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی کا ہے. جو باقی روایات ہیں وہاں ان حدیث کی متواتر روایات میں وہاں مسجد حرام سے سدرۃ المنتہا حدیث کے اندر موجود ہے، اور سدرۃ المنتہا سے لا مکان وہ بھی احادیث مبارکہ کا بیان ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ جی لا مکان کی سیر نہیں ہوئی، وہ جن احادیث کو ہم اہل سنت مانتے ہیں، یعنی جو ہمارے سیکٹ ہیں روایتی بریلوی دیوبندی اہل حدیث، جن احادیث کو مانتے ہیں وہ جس لیول کی اتھینٹک احادیث کو مانتے ہیں وہ ان سے ثابت ہے. لیکن جن کے نزدیک وہ معتبر نہیں ہے انہوں نے اس سفر کے حصے کا انکار کیا ہے. من المسجد الحرام، مسجد حرام سے زمین کا سفر تھا، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک تھا. مسجد اقصی کون ہے جی؟ تعارف کروا دیا، کیونکہ یہ صورت ہے مکی. اور بتایا کس کو جا رہا ہے؟ اولا حضور کا معجزہ مکے کے لوگوں کو. تو مکے کے بعض لوگوں نے مسجد اقصی نہیں دیکھی ہوئی تھی، تو سوال ذہن میں پیدا ہوا جی مسجد اقصی کون سی ہے، کہاں ہے؟ اس کا جواب دیا الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی وہ ہے الذی جس میں یا جس کو بارکنا ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں، حولہ. یہ بھی بڑا ایک ٹیکنیکل پیارا جملہ ہے کہ مسجد اقصی کے اندر عبادت جو برکت ہے اس کی بات نہیں کی، بلکہ یہ کہا کہ مسجد اقصی وہ ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا جہاں گھر ہوتا ہے وہاں بھی سگنل دور دور تک جاتے ہیں اس کی برکتوں کی. تو بارکنا حولہ، گرد و نواح میں ہم نے برکتیں رکھ دی. اور یہ سیر کروائی کیوں؟ لنوریہ من آیاتنا، لام کمانا کے لیے، نوریہ ہم دکھائیں، ہو اپنے بندے کو، من آیاتنا اپنی قدرت کی نشانیاں. یعنی محبوب ہم طائف والے لوگوں کو مسل سکتے تھے، یہ جو طائف والے لوگوں نے آپ کو پتھر مارے ہم انہیں مسل سکتے تھے، لیکن محبوب ہماری قدرت ہے کہ ہم نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا ہے تسلی کے لیے، لیکن ان کی ہدایت کا سامان کر دیا. محبوب شیب ابی طالب میں ہماری قدرت تھی کہ ہم اہل مکہ کو بھسم کر دیتے، آپ تکلیف نہ اٹھاتے شیب ابی طالب کی، لیکن ہماری قدرت ہے ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں مقصود کچھ اور ہے. اللہ نے اپنی نشانیاں دکھائیں،
انہو هو السمیع البصیر، کیونکہ وہ جس کے تم اعتراضات کرتے ہو کہ یہ رات معراج کیسے ہو گیا، اللہ فرما رہے وہ سمیع، تمہارے یہ اندر کے اعتراضات اور دل کی جو ایک نفرت ہے اور کھچاؤ ہے، ہم اس کو سن رہے ہیں، اور البصیر ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ مختصر سا تعارف ہے، لیکن اس آیت میں معراج کے 3 پورشن، مسجد حرام سے اقصیٰ، اور اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا سے لامکاں، ان میں صرف پہلے فیز کو اللہ نے یہاں بیان کیا، اس لیے یہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ موعظ معراج ابھی مزید باقی ہے، یہ صرف زمینی سفر ہے، باقی کا تعلق جو ہے وہ سورہ نجم کے اندر ہے، اور تیسرا جو پورشن ہے اس کا تعلق جو ہے وہ احادیث مبارکہ سے۔ تو یہ زمین سے صرف زمین کا سفر ہے۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ متصل جی، معراج ختم ہوئی ایک آیت میں تو فوراً موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اور ان کی ہدایت اور بنی اسرائیل کا تذکرہ کر دیا۔ کیوں؟ یہ بات تھوڑی سمجھنے والی ہے تاکہ مکی مزاج ہمیں سمجھ آ جائے۔ یہ مکی صورت ہے، مکے دور میں نازل ہوئی، ابھی تک مسلمان مدینے نہیں جا رہے، لیکن مسلمانوں کو مدینے جانے کے لیے ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کے پیروکار مکہ میں تھے یا مدینہ میں؟ مدینہ میں۔ اہل کتاب مدینے کے اندر تھے، یہودی تینوں قبائل، بنو نذیر، بنو قینقاع اور ایک اور قبیلہ، تینوں یہودی قبیلے مدینے کے اندر تھے۔ حضور جب تشریف لے گئے تو میثاق مدینہ ہوا ان کے ساتھ، دفاع میں ہم سارے شریک رہیں گے اور مذہب اپنے کے اوپر عمل کریں گے۔ حضور ان کے جو ہے وہ صدر تھے اس حوالے سے، اور عیسائی بھی وہیں پر موجود تھے۔ تو یہ مسلمانوں کو ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے کہ اے اہل مکہ، اے مسلمانوں، یہ کتاب ہدایت ہے، اس کی بات کو سنو۔ تم سے پہلے موسیٰ کے پیروکار اور ان پر بھی کتاب نازل ہوئی جن کو دیکھنے کا وقت تمہیں آج سے 2-2.5 سال بعد ملے گا۔ تو پہلے تیار کیا جا رہا ہے۔ اللہ تو جانتا ہے کہ موسیٰ کون ہے، لیکن اہل مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ مکہ چھوڑ کے چلے جانا ہے، ہم مدینہ جائیں گے، وہاں ان لوگوں کی بربادی کے تذکرے تم پہلے پڑھ لو۔ تمہیں بھی مکی لوگوں پتہ ہونا چاہیے نبی کی نبوت کا اور رسالت کا کبھی انکار نہیں کرتے۔ تو یہ دونوں اسباق اس کے اندر موجود ہیں۔ وَآتَيْنَا، واو کا معنی اور آتینا، ہم نے عطا کیا موسیٰ، جناب موسیٰ کو، الکتاب، کتاب، یعنی ان کی تورات کا ذکر ہے کہ ہم نے اپنے نیک بندے موسیٰ کو کتاب دی۔ یعنی کہا جا رہا ہے کہ اہل مکہ یہ کوئی نیا سبق نہیں ہے معراج کا یا قرآن کے نزول کا، یہ پرانی باتیں ہیں اور انبیاء کے اوپر بھی اس طرح کے احکامات آئے ہیں۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، واو کا معنی اور جعلناہو، ہم نے اس کتاب کو بنایا، ہدن، ہدایت والا، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل۔ یہاں سے ہمیں بھی جواب مل گیا کہ قرآن کو سائنسی کتاب کے طور پر لوگوں کے سامنے نہ رکھا جائے۔ قرآن سب سے پہلے کتاب ہدایت، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ لوگوں کے گھروں میں جاؤ تو کیسے جاؤ، قرآن نے حکم دے دیا۔ تمہارے بچے چھوٹے تمہارے پاس کب آئیں، خلوت میں جب تم پرائیویسی میں بیٹھے ہو، تو چھوٹی چھوٹی کتاب ہدایت نے ہمیں رہنمائی کے سلسلے میں مہیا کر دی۔ ہم نے پڑھا تھا نا جی، کتنے اوقات میں بچے اپنے ماں باپ کے پاس پرائیویسی میں نہ جائیں؟ 3 اوقات میں، عشاء کی نماز کے، فجر کی نماز سے پہلے، اور دن کو جب قیلولے کے لیے انسان سوتا ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ سونے کے اوقات ہیں، لیکن ہمارے اوقات کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں۔ قرآن میں باقاعدہ سورہ نور میں ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کو اور ماں باپ بچوں کو بھی ڈسٹرب نہ کریں، اپنے آرام کا خیال رکھیں۔ اور اللہ نے کوئی نماز نہیں رکھی عشاء سے لے کر فجر تک۔ حضور پہ تہجد تھی، ہمارے اوپر تہجد بھی نہیں۔ ہدی لبنی اسرائیل، یہ جو کتاب ہے یہ باعث ہدایت ہے بنی اسرائیل کے لیے۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اور اس کتاب ہدایت کا بھی اصل سلوگن وہ ہے جو قرآن مجید کا سلوگن ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تتخذوا، کہ تم نہ بنانا، من دونی، میرے بغیر کسی کو، وکیلا، اپنا کارساز، اپنے کام اللہ کے علاوہ کسی کے سپرد نہ کرنا۔ کتاب تورات کا بھی یہی سبق تھا، اور کتاب ہدایت قرآن مجید کا بھی یہی سبق ہے۔ اس لیے ایک چھوٹا سا سوال ہے بچوں کے لیے کہ کون سی تعلیمات ہیں جو ہر نبی کی کامن تعلیمات اور ٹیچنگ رہیں؟ 3 تعلیمات ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ تک ہر نبی نے 3 جو ٹیچنگز ہیں ان کی پریچنگ کی ہے، اور یہ ہر نبی کے فرض تبلیغ میں شامل تھی۔ اللہ ایک ہے، اس کے رسولوں کی پیروی تم نے کرنی ہے، مرنے کے بعد تم نے اٹھنا ہے، یہ ہر نبی کا سلوگن اور نعرہ تھا۔ باقی نمازیں تبدیل ہوتی رہیں، کسی نے کوئی پڑھی، زکوٰۃ کسی نے کچھ اور دی، حج کسی اور طریقے سے ہوا، لیکن 3 تعلیمات کامن ہیں۔ آج میرے اور آپ کا مسئلہ بھی صرف 3 ہے۔ میں پہلے بھی شاید کوٹ کیا ہے، ضمناً بات آ گئی کہ
کہ بچے ہمارے ٹی وی اور فلم کے ڈرامے دیکھ کر وہ اپنے مردوں کو جلانے کی باتیں انہیں آتی ہیں، لیکن اپنے مردوں کو دفنانے اور ان کو نہلانے کی باتیں نہیں آتی۔ یہ اوریہ مقبول جان نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، میں نے رات کو بھی ایک جگہ پہ یہ کوٹ کیا ہے کہ میں اپنے کسی دوست کی بیوی فوت ہو گئی تو اس کے گیا جنازے میں، تو وہ میرا دوست کہتے ہیں مجھے بتاتا ہے کہ میری 6 سالہ بچی مجھے کہتی ہے کہ پاپا ہم نے اپنی ماں کو جلانا کب ہے۔ تو یہ کہاں سے سوچ ملی اس کو؟ ٹی وی سے سوچ ملی۔ تو ہم اپنے بچوں کو یہ باتیں سکھائیں، یہ ہم سب کا فرض ہے۔ دیانتداری سے مجھے بتائیں کیا یہ سکول فریضہ پورا کر رہے ہیں؟ کالجز پورا کر رہے ہیں، یونیورسٹیز پورا کر رہی ہیں؟ تو ہمیں تو ہم سے تو اپنی انسانیت بھی چھینی جا رہی ہے۔ تو یہ کرنا کام پھر ہے مسجدوں نے۔ اتنے بڑے رقبے ہماری مساجد کے پاس موجود ہیں، لیکن ان سے کوئی فائدہ نہیں لیا جا رہا۔ مثلا فائدہ ہم کیا لے سکتے ہیں؟ ہمارے بچے اپنی اکیڈمیوں کی شکل میں یہاں پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے 5ویں تک 8ویں تک مسجدوں میں بچے وضو کر کے مسجدوں میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو ہم ٹیوشن سینٹر ہمارے کھلے ہیں وہ مسجد میں بہترین ہمارا تدریس کا نظام چل سکتا ہے۔ بھائی فزکس مسجد میں نہیں پڑھائی جا سکتی، بچے کو بلا کے پڑھائی جا سکتی ہے۔ یہ مسجدوں سے ہمیں کام لینا چاہیے، یہ بہت بڑی ایک اسائنمنٹ ہے اگر ہم کرنی شروع کر دیں۔ ہمارے دیکھیں جی بچہ صبح سے شام تک کالج ہے، پھر وہ آگے اکیڈمی جا رہا ہے، وہ نہ اللہ کے گھر میں آ پا رہا ہے نہ کہیں اور جا رہا ہے، نہ اس کو ماں باپ کی میت ہے۔ بچے بھی ادھر ہوں، نمازیں بھی پڑھیں، ماں باپ بھی آئیں، تو کتنا بڑا ہیوج ایک کردار مسجدیں اس معاشرے میں ادا کر سکتی ہیں۔ یہ بات آپ کو اپیل کر رہی ہے یا نہیں؟ یہ ہمیں کرنا چاہیے، یہ ہمیں کرنا چاہیے، ورنہ ہم مسجدوں سے کوئی فائدہ نہیں لے پا رہے۔ ہر مسجد کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور جب مدرسہ اور سکول الگ الگ ہو گئے ہیں تو ایک نئی جو نفرت ہے وہ معاشرے میں آ گئی ہے کہ یہ مولوی ہے اور یہ مولوی نہیں ہے، بس اس دوڑ نے بھی ہمیں برباد کر دی ہے۔ تو فزکس بھی پڑھے جی بچہ، قرآن بھی ساتھ ہی پڑھے۔ تو مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد حرام 2 مسجدیں ہیں۔ سدرۃ المنتہا وہ ایک بیری کا درخت ہے جس کو قرآن نے تشبیہ دی ہے، جو جبریل امین کا ٹھکانہ ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ ایک مڈل میں ہے جگہ جہاں سے اوپر پھر اس جبریل امین کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ اوپر جو جگہ ہے وہ لامکان ہے۔ وہ شاید کو سافٹ ویئر کی ایسی دنیا ہے اللہ کی قدرت کی کہ جو ہمارے تخیل میں بھی نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ شہید زندہ ہیں لیکن تم شعور، تو پتہ چلا کچھ چیزوں کا ہم شعور رکھ ہی نہیں سکتے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی یہ زمین سے زمین کا سفر ہے، انسان سمجھ لیتا ہے۔ اور پھر جو اہل کتاب ہیں وہ جبریل امین کا آنا جانا بھی تو سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے نبیوں نے انہیں کہا تھا کہ ہمیں وہی کس نے دی؟ جبریل نے دی۔ تو پھر اللہ نے ایک دوسرا سٹیپ بھی بیان کیا کہ مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا بھی میرے حبیب تشریف لے گئے۔ پھر ایک تیسرا مقام تھا جو مسلمان تھے وہ مانتے تھے کہ سدرۃ المنتہا سے نیچے مخلوق ہے، اس سے اوپر خالق کی قدرت ہے۔ تو ان کا پہلے ذہن بن چکا تھا تو ان کو بتایا حضور تو لامکان پہ بھی تشریف لے گئے، جہاں پر لامکان ہے کہ میری اور آپ کی سمجھ سے بالا تر ہے وہ مکان جہاں اللہ کی قدرت ہے، ورنہ اللہ کی قدرت تو یہاں بھی ہے، لیکن اللہ چونکہ تبارک ہے، تعالی ہے، وہ بڑا ہے، اس لیے اس کا تصور بلندیوں میں موجود ہوتا ہے۔ تو اللہ ہمیں کو بہتری کی توفیق دے۔ معاشرہ ٹھیک نہیں جا رہا، ہمارے کام ٹھیک نہیں جا رہے، دیکھیں ہم سارے بیٹھے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ہماری نوجوان نسل بھی ہمارے ساتھ ہونی چاہیے، قرآن وہ بھی پڑھے، قرآن وہ بھی سیکھے۔ اصل ایسٹ تو ہمارا نوجوان نسل ہے۔ تو جب ہم مسجدوں میں جاتے ہیں تو وہاں بھی نوجوان نسل نہیں ہوتی، نوجوان نسل اکیڈمیوں میں ہوتی ہے۔ اکیڈمیوں میں تبلیغ اسلام نہیں ہے۔ کم از کم حلال اور حرام تو ہمارے اوپر جاننا فرض ہے یا نہیں؟ فرض علوم کی جو ڈیفینیشن ہے اوبلیگیٹری سائنسز وہ کیا ہے؟ جو میرے ساتھ ہونا ہے وہ میرے اوپر جاننا فرض ہے۔ تو میں نے مرنا ہے یا نہیں؟ میرا کفن سے تعلق ہونا ہے یا نہیں؟ دفن سے ہونا ہے یا نہیں؟ یہ جاننا بھی میرے اوپر فرض ہے، کیونکہ میں نے کسی کے ساتھ یہ پرفارم کرنا ہے، میں نے کسی کو نہلانا ہے، میں نے کسی کو غسل دینا ہے، میں نے کسی کو دفن کرنا ہے۔ یہ چونکہ میرے ساتھ بھی ہونا ہے تو میرا فرض ہے کہ میں یہ سیکھوں اور لوگوں کو سکھاؤں۔ تو زندگی میں نے گزارنی ہے تو زندگی گزارنے کا طریقہ بھی میرے اوپر جاننا فرض ہے۔ اس لیے فرض علوم ہر بچے پہ لازم جاننا ہے، ورنہ ہمارا اخلاقی دیوالیہ ہو چکا ہے اور ہمارے لیے بڑے مسائل ہو رہے ہیں۔ اللہ ان مسجدوں کو ان کی روح کے مطابق ہمیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نوجوان نسل کے تک اسلام اعلیٰ روح کے ساتھ ہمیں پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، بحیثیت ایک رسول اللہ کے امتی کے اور اللہ تیرا بندہ ہونے کے ہمیں تو نے جو صلاحیتیں دی ہیں ہمیں ان کو مصرف میں لانے کی توفیق نصیب فرما۔